کر دوں گی. آج کل چونکہ ینگ بچیاں بہت زیادہ اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں پرابلمس کے ساتھ, جیسے کہ کمر میں درد ہے, تھکاوٹ ہے, اٹھا نہیں جا رہا, ہمت نہیں ہو رہی ہے. جب آپ اسے پوچھیں کہ آپ کیا کھاتی ہیں بریک فاسٹ میں, نہیں جی ہم ایسے یونیورسٹی چلے جاتے ہیں, بس وہاں سے کچھ کھا لیا, کچھ کوئی بھی اسنیک کھا لیا, کر لیا, گھر آ کے نہیں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کا لائف اسٹائل بچیوں کا بن گیا ہوا ہے کہ جس کے اندر پھر وہ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں. اسٹریس آؤٹ, کام, کمپٹیشن آبویسلی ہر فیلڈ میں زیادہ ہے پڑھائی کے حوالے سے. تو بچیاں ان دیئر 20s دے آر کمنگ ود دس پرابلم, جہاں پہ اس کی ہڈیوں میں درد ہے, پٹھوں میں درد, 20s میں آ رہی ہیں. ابھی تو وہ جوانی بھی پوری طرح سے ٹھیک ہے, نہیں آئی وہ انڈر ویٹ ہیں, ان میں آئرن کی کمی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, اور اس طرح کے پرابلمس ان کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے تو اسپیشلی ینگ ہیں, تو ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ تھوڑا سا بس اپنے ڈائٹ کے اوپر خیال رکھنا ہے. آپ جیسے بھی یونیورسٹی کالجز یا جا رہی ہیں, اپنے کام پہ جا رہی ہیں, آپ نے اپنے ساتھ اپنا لنچ ضرور لے کر کے جانا ہے, اور میک شیور کہ آپ اپنا ٹائم پہ جو ہے وہ چیزیں کھائیں. تھوڑا سا پھر میں اب سے ایک امپورٹنٹ ایج گروپ میں آ جاتی ہوں, جو کہ بچے پیدا کرنے والی عمر کی خواتین ہیں, چائلڈ بیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ خواتین تو بہت زیادہ سویئرلی وائٹامن ڈی کی کمی ہے, آئرن کی کمی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, بہت سے امپورٹنٹ معدنیات کی جو ہے وہ ان کے اندر کمی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ اسٹریس بھی ہے, ذہنی دباؤ بھی ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی بھی چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور جیسے جیسے پریگنینسی اور حمل بڑھتا جاتا ہے, ویٹ بڑھتا جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر ٹانگوں میں درد, کمر میں درد, اس طرح کے ایشوز ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگین پھر جیسے اگر کچھ خواتین آپریشن یا سی سیکشن کے تھرو بچہ ڈیلیور کرتی ہیں تو پھر بیک پینس کے ایشو آ جاتے ہیں. تو اس ایج گروپ کی خواتین جو بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہیں, ان کے لیے تو اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا لازمی خیال رکھنا ہے, اور آپ کو ڈیورنگ دا پریگنینسی سپلیمنٹس یا جو طاقت کی دوائیاں ہوتی ہیں اس کو کھانے کی ضرورت ہے. اگین آئرن جیسے ہو گیا, فولک ایسڈ ہو گیا, کیلشیم, وائٹامن ڈی, یہ تو آپ نے لازمی جو ہے وہ اپنے کھانا ہے. یہ ڈائٹ سے آپ کا پورا نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے بیبی کی گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اب پریگنینسی ہو گئی اور اب چھوڑ دیا, کیونکہ اب آپ بچے کو بریسٹ فیڈ کر رہی ہیں, اور بچے نے ماں سے ہی اپنی ساری جو ہے وہ انرجی اور طاقت جو ہے ماں کے دودھ سے لینی ہے. تو آپ نے اس پوائنٹ پہ بھی آ کے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھنا ہے. اور اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کوئی ایسا ایشو ہے جس میں آپ کو ڈیفیشنسی ہے, تو آپ نے اس کو ٹھیک بھی کرانا ہے, کیونکہ یہاں پہ دونوں لائف, مدر اور بیبی کی لائف کے لیے اور ہیلتھ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. بالکل صحیح. اب میں تھرڈ گروپ پہ آ جاتی ہوں, جو کہ تھوڑی سی خواتین 50s یا 60s میں چلی جاتی ہیں, جس کو ہم پوسٹ مینوپوزل یہ ایسی ایج گروپ کہیں گے جس میں ان کی ماہواری رک جاتی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, جو ہمارے فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماہواری آ رہی ہوتی ہے, یہ ہڈیوں اور بون ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. جیسے ہی یہ ماہواری بند ہوتی ہے, ہارمونس لیول ڈراپ ہوتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی ہڈیوں کے اندر جو اسٹرکچر ہوتا ہے, جو ہیلتھ ہوتی ہے اس کی, وہ بھی ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگین لوگوں کی یہاں پہ بڑی مسکنسیپشن ہے, نہیں اس چیز کا خیال رکھتے کہ اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ مینوپاز اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو اب تو ہمیں اس کے 4 گنا زیادہ خیال رکھنا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو بیماری سر فہرست اور بہت کامن دیکھی جا رہی ہے, اس کا نام ہے آسٹیوپروسس, جیسے آپ نے ذکر کیا ہڈیوں کا بھربھراپن. اس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں سائلنٹ ڈیزیز یا خاموش بیماری, کیونکہ یہ پتہ ہی تب لگتی ہے کہ کوئی خاتون گر گئی, ہلکا سا سلپ ہو گئی, ان کی کوئی اسپائن میں فریکچر آ گیا, بازو میں فریکچر آ گیا, ہمارے پاس آتی ہیں, پتہ چلتا ہے جی تو ان کی ہڈیاں ہی اتنی نازک ہو چکی تھیں کہ وہ ہلکی سی اس سے فریکچر ہو گئی. سعدیہ, جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے, میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے, کولے کی ہڈی سب سے زیادہ ٹوٹتی ہے. بالکل. اور یہ بہت زیادہ چونکہ کرپلنگ ہوتا ہے, نہ وہ موو کر سکتی ہیں, نہ پھر اس کا کچھ حل نکل سکتا ہے, تو وہ ایک بہت ہی پرابلم میں چلی جاتی ہے. اور معمولی سے سلپ سے, ہلکی سی چوٹ سے, کہ آپ کہیں گے کہ اس سے کیسے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ ایج گروپ 50s اور 60s تک آتے آتے آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو چکی ہوتی ہیں. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ہڈیوں میں سوراخ ہو چکے ہوتے ہیں, اور اس بیماری کا بالکل علاج موجود ہے. اس کی الگ سے دوائیاں ہوتی ہیں جو ہم ہڈی کی مضبوطی کو بنانے کے لیے دیتے ہیں. میں پیشنٹس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہڈی کی مضبوطی آپ سمجھ لیں وہ سیمنٹ ہے, جو دوائی ہم دیتے ہیں وہ سیمنٹ ہے, اور اس کے اندر جو اینٹیں لگیں گی وہ کیلشیم کی اور وائٹامن ڈی کی لگیں گی, اور وہ پھر آپ کی ہڈی کو مضبوط کرے گی. نہ صرف یہ کہ اب یہ نہیں کہ دوائی کھا لی اور آرام سے بیٹھ گئے جی کام ختم ہو گیا, ایسے تو نہیں ہے نا. اس کے بعد پھر آپ کے لیے فزیکل ایکسرسائز جو ہے, جیسے جیسے آپ کی ایج تھوڑی زیادہ ہوتی جا رہی ہے نا, بہت ضروری ہے. کیونکہ وہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بون ہیلتھ اور مسل ہیلتھ بڑھتی ہے, آپ کی ہڈیاں اسٹرینتھن ہوتی ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر بھی خیال رکھنا ہے.